Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, our second lecture, an introduction to economics. In the first lecture, we have discussed wealth definition given by classical writers, Adam Smith, etc. Now, the second group of definitions of economics, that is welfare definition. The new classical economists like Alfred Marshall, Cannon, Pigou, and Beveridge have defined economics in terms of material welfare. In 1890, Alfred Marshall wrote in his book Principles of Economics, "Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being." تو یہ جو ہے الفریڈ مارشل نے ڈیفینیشن دی اکنامکس کی، اس نے جو الفاظ استعمال کیے کہ یہ اکنامک جو ہے یہ انسانی زندگی کا مطالعہ کرتی ہے، جو عام زندگی میں اس کے مسائل ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اور یہ انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کو جو ہے ایسے معاملات جن کا تعلق جو ہے مادی فلاح بہبود کے حصول اور اس کے استعمال سے ہے. تو اس میں جو ہے ایک تو فلاح بہبود کا لفظ ایڈ ہو گیا، ایک جو ہے میٹیریل کا لفظ ہو گیا کہ مادی لوازمات، میٹیریل ریکویزٹس، یعنی اس نے جو ہے نان میٹیریل جو چیزیں ہیں ان کو نکال دیا، اور جو مادی چیزیں ہیں اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ اس میں جو ہے شامل کر دی اکنامکس میں. نو کریکٹرسٹکس آف ویلفیئر ڈیفینیشن. نمبر 1, اسٹڈی آف مین کائنڈ. Economics studies people living in a society. It studies only economic activities of people relating to material welfare and is not concerned with social and religious activities. یعنی اس ڈیفینیشن میں جو ہے صرف اکنامک ایکٹیویٹیز یعنی یہ جو ہے کمانے اور خرچ کرنے کے متعلق جو سرگرمیاں ہیں ان کو اسٹڈی کیا گیا، اور باقی جو ہے معاشرتی مذہبی سرگرمیاں ان کو اگنور کر دیا گیا، نکال دیا گیا اس میں سے. اور وہ بھی جو ہے میٹیریل ویلفیئر یعنی معاشی سرگرمیاں وہ جو مادی فلاح بہبود کے لیے انسان کرتا ہے. نمبر 2, آرڈنری بزنس آف لائف. اکنامکس اسٹڈیز پیپل لیونگ ان اے سوسائٹی. اٹ ڈز ناٹ اسٹڈی اے مین living alone in a jungle. It does not study an abnormal person too. یعنی آرڈنری بزنس آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو معاشرے میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کو یہ اسٹڈی کرے گی اکنامکس، اور جو کوئی جنگل میں کہیں اکیلا رہ رہا ہے یا جس کا جو ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اب نارمل ہے، اس کو اسٹڈی نہیں کرتی اکنامکس. Then number 3, individual and social action. Economics deals with individual and collective action which is concerned with material welfare of an individual and society. تو یہ انفرادی کام بھی، اجتماعی کام بھی جو مادی فلاح و بہبود کے لیے کیے جاتے ہیں ان سب کو اسٹڈی کرے گی. میٹیریل ویلفیئر. اکنامکس اسٹڈیز میٹیریل ویلفیئر آف مین اینڈ ڈز ناٹ اسٹڈی نان میٹیریل ویلفیئر آف مین. یہ مادی فلاح و بہبود جو ہے یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ وہ اور غیر مادی جو ہے یعنی روحانی اقدار جو ہے اخلاقی اقدار کا جو ان کو جو ہے اکنامک سے خارج کر دیا، صرف مادی فلاح و بہبود کی جو چیزیں ہیں وہ شامل کی گئیں. The number 5, normative science. Economics is a normative science which give advice about economic problems of individual and society as a whole. تو یہ جو ہے ہدایات دینے والی سائنس جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس ڈیفینیشن میں کہ وہ لوگوں کو جو ہے ایڈوائس دیتی ہے، بتاتی ہے کہ ان کے جو انفرادی یا اجتماعی مسائل ہیں ان کو وہ کس طریقے سے کرنا ہے. Then merits of Marshall's definition. Number 1, importance of man. Marshall gives more importance to man than wealth. He says wealth is means of material welfare of people. تو اس نے دولت کو جو ہے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی کلاسیکل رائٹرز نے ایڈم اسمتھ وغیرہ نے دی تھی. تو مارشل نے کہا کہ دولت صرف ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس سے انسان مادی فلاح و بہبود حاصل کر سکتا ہے. تو اصل امپورٹنس جو ہے مین کو، آدمی کو دی گئی، فرد کو دی گئی. نمبر 2, material welfare. Marshall divides the activities of man into material and non-material. He includes only material welfare activities in the scope of economics. Then number 3, social science. Marshall considers economics as a social science which studies men in ordinary business of life.
تو یہ سوشل سائنس اس لیے ہوئی کہ یہ جو ہے لوگوں کا مطالعہ کرتی ہے، لوگوں کا طرز عمل جو ہے اس کا مطالعہ کرتی ہے. Then number 4, ordinary man. Economics studies ordinary man and does not study isolated or abnormal man. یعنی عام آدمی جو ہے، عام سوجھ بوجھ والا آدمی جو ہے اس کو یہ اسٹڈی کرے گی، اب نارمل شخص کو نہیں، اور جو کہیں جنگل میں اکیلا رہتا ہے اس کو بھی نہیں، بلکہ جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کو، اور ان میں بھی وہ جو نارمل ہے، جن کی سمجھ بوجھ جو ہے، فہم و فراست جو ہے عام انسان کی طرح ہے. Number 5, Marshall used the word economics and not the political economy. He treated economics as free from political influence. تو کچھ معاشیات نے پولیٹیکل اکانومی کا لفظ یوز کیا تھا، تو اس نے جو ہے اکنامکس کا لفظ یوز کیا، اور اس نے رائے دی کہ اکنامکس کو سیاسی اثر سے آزاد ہونا چاہیے. Then Marshall gave importance to individual and social welfare. Number 7, objective is welfare. According to this definition, the aim and objective of economics is the welfare of human being. Number 8, it explains wealth. Marshall says that economics explains the principles which enable people to meet their desires by using wealth. Now, demerits or criticism of Marshall's definition. Number 1, narrow scope. Marshall has limited the scope of economics as he includes only material welfare. تو جو چیزیں مادی نہیں ہیں ان کو اس نے خارج کر دیے، اس لیے اس نے اکنامکس کی جو دائرہ کار ہے اس کو محدود کر دیا. نمبر 2, نان میٹیریل سروسز آر اگنورڈ. Marshall ignores non-material services like teacher or doctor, which have an important contribution to economic welfare of people. Number 3, not clear. The term ordinary business of life is not clear. Number 4, it discusses social man only. According to Marshall, economics studies only those people who live in society, whereas an isolated individual living in a jungle may also have economic problem. Then number 5, concept of welfare differs from man to man. Concept of welfare differs from man to man, time to time and place to place. یہ فلاح و بہبود ویلفیئر کا جو مفہوم ہے وہ ہر شخص کا مختلف ہے، ہر زمانے کا مختلف ہے، یا ہر جگہ کا مقام کا مختلف ہو سکتا ہے. Number 6, welfare is not measurable. Measurement of welfare is not possible. Nobody can explain how much welfare he has received after spending ₹100 on a book. تو ایک کتاب جو ہے وہ ایک مادی چیز ہے، اس کے لیے کسی نے 100 روپیہ خرچ کیا تو اب وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ 100 روپیہ خرچ کرنے سے اس کو کتنی جو ہے ویلفیئر حاصل ہوئی ہے. تو اس لیے ویلفیئر کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. Then number 7, limited concept of consumption of wealth. A man spends his income on material as well as non-material needs. Marshall does not include non-material needs in economics. تو یہ عبادات جو ہیں، تعلیم، علم حاصل کرنا جو ہے، اس طرح کے کام جو ہیں، یا اخلاقیات جو ہیں، اس کو اس نے اکنامکس میں سے نکال دیا، اور صرف میٹیریل چیزیں جو ہیں وہ لیا کہ جو میٹیریل مادی ضروریات پہ خرچ ہوتا ہے بس اس کو سجی کرنا ہے. دا نمبر 8، لائکس اینڈ ڈس لائکس. پسند ناپسند کا معاملہ بھی آ گیا. Marshall's definition raises the question of likes and dislikes. According to Marshall, a man should like only those activities which give material welfare. Now, the third group is scarcity definition. یعنی وہ ایسی ڈیفینیشن جن میں وسائل کی کمیابی کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ سب سے پہلے جو اس میں لائنر رابنس کی ڈیفینیشن آئے گی. Lionel Robbins wrote a book, an essay on the nature and significance of economic science in 1932, and defined economics as the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. یعنی رابن نے کہا کہ یہ ایسی سائنس ہے جو انسانی طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے. وہ طرز عمل جو ہے کون سا کہ اس کے مقاصد، ضروریات، خواہشات کیا ہیں، اور اس کے جو ہے وسائل اس کے ہاتھ میں جو ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ وسائل بھی جو ہے ان کے متبادل استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی ایک شخص پاس 100 روپے ہے تو وہ اس سے جو ہے کھانے پینے کا کام لے سکتا ہے، 100 روپے کی بک خرید سکتا ہے، 100 روپے سے جو ہے وہ تھیٹر وغیرہ کا ٹکٹ لے سکتا ہے. تو یہ آلٹرنیٹیو یوزز ہیں.
تو یہ جو وسائل انسان کے ہاتھ میں ہیں ان کو وہ متبادل طریقوں سے استعمال کر سکتا ہے. Now, characteristics of Robbins' definition. Number one, unlimited wants. Robbins says human wants or ends are unlimited. It is difficult for the people to satisfy all the wants. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے لوگوں کی خواہشات ضروریات جو ہیں لامحدود ہوتی ہیں اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری ضروریات جو ہے وہ پوری کر لے. The number two, limited means. وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں. Robbins says there are limited means to satisfy unlimited wants. Means or resources include all things which help to satisfy human wants, for example, energy, money and time, etc. تو انسان کے پاس جو وسائل دستیاب ہیں وہ محدود ہیں، ان سے وہ ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا. The number three, alternative uses. There are alternative uses of scarce or limited means or resources. Land can be used for cultivation, industry or housing. Time can be used for reading, playing or earning. So means or resources can be used for one purpose only at a time and they cannot be used for all purposes at the same time. تو یہ آلٹرنیٹو یوزیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی استعمال میں کوئی چیز جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے، مختلف استعمال ایک ہی وقت میں نہیں کیے جا سکتے اس چیز کے. The number four, wants are not equally important. Robbins says that all wants are equally important. The most important wants are satisfied first. Less important wants are postponed for future due to limited means. تو یہ اس میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی ساری ضروریات خواہشات جو ہیں وہ ایک جیسی اہمیت کے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ زیادہ اہم ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ کم ضروری ہوتی ہیں. تو زیادہ اہم جو ضروریات ہوتی ہیں وہ خواہشات ہوتی ہیں وہ پہلے پوری کی جاتی ہیں، اور جو کم ضروری ہوتی ہیں ان کو بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ جب پھر وسائل آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. The number five, problem of choice. The people make a choice between present and future satisfaction of wants. Wants are different in importance. Some wants are more important and some are less important. So a man has to make choice that what wants are to be satisfied at present and what wants are to be shifted to future. تو یہ انسان نے جو ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کون سی خواہشات ضروریات وہ پہلے پوری کرے، کون سی جو ہے بعد میں رکھے. تو یہ اس نے جو ہے اپنا چوائس جو ہے ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں اپنے وسائل کو. میرٹس آف رابنس ڈیفینیشن. نمبر ون، پازیٹیو سائنس. رابنس کنسیڈرز اکنامکس ایز اے پازیٹیو سائنس which describes things as they are and it is not concerned with good or bad. تو یہ ایک پہلو جو ہے اچھا اس کا یہ ہوا کہ اس نے جو ہے پازیٹیو سائنس کے طور پہ اکنامکس کو سمجھا کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ چیز بری ہے یا اچھی ہے، بلکہ اس کا تعلق یہ ہے کہ اکنامکس نے یہ بتانا ہے کہ جس طرح کوئی چیز ہے اس طرح اس کو بیان کر دینا ہے. دا نمبر ٹو، انالیٹیکل. یہ تجزیاتی ہے، تجزیہ کرنے والی ہے. رابن سیز دیٹ اکنامکس از انالیٹیکل ان نیچر. اٹ انالائزز وانٹس، ریسورسز اینڈ ہیومن ایکٹیویٹیز. تو اکنامکس کا مضمون جو ہے، سبجیکٹ جو ہے، وہ انسانی ضروریات کو، اس کے وسائل کو اور اس کی سرگرمیوں کو انالیسس، تجزیہ کرنے کا عمل ہے. The number three, studies human behavior, which he adopts for satisfaction of more and more wants with limited means available to him. These wants may be material and non-material both. تو اس نے جو ہے رابن نے میٹیریل بھی خواہشات، مادی خواہشات بھی شامل کی اور غیر مادی خواہشات، ضروریات بھی شامل کی. اس طرح اس نے جو ہے اکنامکس کے دائرے کو وسیع کر دیا مارشل کی نسبت. The number four, universal application. Robin's definition is applicable all over the world. Like individuals, countries are also facing the problem of limited resources and unlimited needs. So it is true for all times and all places. تو یہ بھی اس کا جو ہے ایک اچھا پہلو، ایک میرٹ ہے کہ رابنس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے مطابق یہ ہر شخص پر اور ہر ملک پر لاگو ہوتی ہے، اور سب جو ہیں ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وسائل محدود ہوتے ہیں. ملکوں کے بھی یہ مسئلے ہیں، انفرادی طور پہ بھی یہ مسئلے ہیں کہ ضروریات جو ہیں وہ لامحدود ہیں اور وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں. اس لیے
مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کو پورا کیا جائے، تو یہی طرز عمل جو ہے انسان کا، اس کو اکنامکس اسٹڈی کرتی ہے. The number 5, scarcity of resources. The word scarcity does not mean small or limited in number. It means limited or scarce as compared to demand. تو scarcity کا مطلب یہاں پہ جو ہے کم یا محدود نہیں لیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جتنی ڈیمانڈ ہے وسائل کی جتنی ضرورت ہے اتنے وہ ہوتے نہیں ہیں، تو کم ہوتے ہیں، وہ ضرورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، اس لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. Then criticism of Robbins' definition. اس پہ جو تنقید کی گئی. Economics is normative science. Robbins considers economics as a positive science which describes things as they are. But economics is normative science as well. It must support and condemn good and bad things also. تو نارمیٹو سائنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو جو ہے سپورٹ کرے اور غلط چیز کو جو ہے وہ کنڈیم کرے. تو یہ کام جو ہے اکنامکس کا ہے، یہ پازیٹیو سائنس نہیں بلکہ نارمیٹو سائنس بھی ہے. The number 2 does not contribute to human welfare. Robbins says economics is not concerned with nature of human wants, but economics as a social science must also contribute to human welfare. Number 3, only a valuation theory. Some economists say that Robbins' definition is merely a theory of value. The number 4 ignores macro aspect. Robbins discusses only micro aspect of economics and ignores macro aspect, which is also an important part of economics. تو یہ تنقید کی گئی کہ رابنس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مائکرو آسپیکٹ جو ہے، انفرادی جو ہے وہ معاملات تو اسٹڈی کرتی ہے، لیکن اجتماعی معاملات، ٹوٹلز، ایگریگیٹس کا معاملہ جو ہے وہ اسٹڈی نہیں کرتی. The number 5 does not cover economic planning and development. The theory of economic planning and development is not discussed in Robbins' definition. The topics like unemployment and overpopulation etc. are not discussed. تو اس میں جو ہے یہ جو آج کل کے موجودہ دور کے مسائل ہیں، اکنامک پلاننگ کے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ کے ہیں، ان امپلائمنٹ وغیرہ ہے، اوور پاپولیشن ہے، تو یہ جو ہے اس میں نہیں ڈسکس کیے گئے. The number 6 ignores national income. Robbins has reduced economics to resources allocation. But economics is also concerned with price determination and determination of national income and employment also, which are ignored in the definition. The number 7 ignores economic growth. Robbins has given too much importance to scarcity of resources. Now economic growth and development are more important, through which it is possible to overcome a scarcity problem. تو آج کل کے زمانے میں جو ہے یہ ممکن ہو رہی ہے یہ چیز کہ کم وسائل سے زیادہ ترقی کس طرح کی جا سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو جس طرح پاکستان میں جو ہے فی ایکڑ پیداوار کم ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں فی ایکڑ پیداوار جو ہے کہیں زیادہ ہے پاکستان سے. تو 1 ایکڑ کی پیداوار پاکستان میں کم ہے اور دوسرے ملکوں میں جو ہے زیادہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ نئی جو ٹیکنالوجی وغیرہ نکلی، جو مشینریز وغیرہ آئیں، انہوں نے ممکن بنا دیا کہ ہم کم وسائل سے زیادہ پیداوار، زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں. تو اس طرح کامیابی کے مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. The number 8 ignores unemployment. Robbins has failed to analyze causes of general unemployment of resources. Scarcity and abundance of resources both lead to unemployment. تو یہ ان امپلائمنٹ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو وسائل ہیں، قدرتی وسائل، جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں چاروں، ان میں سے کوئی بھی یا سب کے سب جو ہیں بیکار پڑے رہنا، ان سے کام نہ لیا جانا. تو جب یہ وسائل کم ہوتے ہیں تو بھی یہ بے روزگاری ہوتی ہے، جب وسائل ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی بے روزگاری کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ اس میں ڈسکس نہیں کیا گیا. No doubt Robbins' definition is not comprehensive. Even then, it is important regarding discussion of nature of economic science. تو اس سے جو ہے ہم نے جو کنکلوژن نکالا کہ رابنس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہمہ گیر تو نہیں ہے، بہت زیادہ جامع تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے اکنامکس کے معاملات جو ہیں اس کو
گائیڈ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے انسانی طرز عمل جو ہے اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے مسائل جو ہیں کس طریقے سے وہ حل کیے جائیں. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ رابنس کی ڈیفینیشن یہ تیسرے گروپ کی تھی. پہلا گروپ تھا ویلتھ ڈیفینیشن والا، دوسرا گروپ ویلفیئر ڈیفینیشن والا، تیسرا جو ہے یہ اسکیسٹی ڈیفینیشن والا. تو رابنس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ ہم نے اس میں ڈسکس کی. In the next lecture we shall discuss some other definitions, and that will be about definition of growth definition. Thank you very much.